ایک دو سوال کر لوں آپ سے چند ایک. فرما. اولا کا طالب علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ طلبہ کرام آتے ہیں اور پھر دوسری کلاس یعنی کہ اگلے درجے تک پہنچنے سے پہلے کئی بیچارے وہ چلے جاتے ہیں. تو ایک اولا کا طالب علم چھوڑ کر نہ جائے، اور آج ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی ایک بڑی تعداد آپ کو دیکھو سن رہی ہو، تو وہ نہ جائے، تو اس کے نہ جانے کے کیا کیا انداز ہونے چاہیے؟ طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ایک استاد کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اور جو مجلس انتظامیہ یا ناظم ہے اس میں اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اور گھر اگر چلا جائے تو ماں باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اور پڑھانے میں کیا کیا ہونا چاہیے یہ بھی بتانا ہوگا، یا جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے بات کرنی ہے. وہ یہ رک جائیں، یہ دورہ حدیث شریف کریں. ماشاء اللہ. اصل وہ پہلی کلاس ایک طرح سے بنیادی ہوتی ہے، اور اس میں گردانیں خوب رٹائی جاتی ہیں غالباً، ہے نا. تو اب گردانیں رٹ کر وہ یار میں کب عالم بنوں گا، وہ یہ شاید اس کو شیطان وسوسے ڈالتا ہوگا. تو شروع میں دیکھو بیج بونا ہوتا ہے تو زمین کو ہموار کرنا ہوتا ہے. ہموار کرنے میں محنت پڑتی ہے، کھدائی ہوگی، ہموار ہوگی، پانی کا چھڑکاؤ ہوگا، بیج ڈالا جائے گا، پھر اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس کو کیڑا نہ لگ جائے، پرندے نہ چگ جائیں. پھر پودا نکلے گا چھوٹا سا تو اس کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے کہ پرندے کھا جائیں گے تو پھر یہ درخت نہیں بنے گا. تو شروعات میں تھوڑا ایسا ہوتا ہے حساب کتاب. تو اس لیے جو اولا کے طلباء ہیں پہلے تو وہ یہ تسلی رکھیں کہ ضروری نہیں کہ آپ کو یہ 6 سال یا 8 سال جو بھی دیے گئے اس میں آپ کو یہ گردانے رٹائے جائیں گے، ایسا نہیں ہے. شروع میں کچھ گردانے رٹیں گے آپ، پھر اس کے بعد آپ کو عربی سمجھنا آسان ہو جائے گا. گردانے اگر رٹی ہوئی نہیں ہوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ دشواریاں آگے پیش آتی رہیں. خیر، تو یہ تو ہے کہ پہلا اولا کے بعد بعض اوقات بھگدڑ مچتی ہے، طلبہ گھبرا جاتے ہیں. اچھا، اب اس میں استاد اگر ماہر ہے نا تو اس کا ایک بھی طالب علم نہیں جائے گا، وہ گھر سے اٹھا کے لے آئے گا اس کو کہ یہ تو میری کمائی ہے، میری بنیاد ہے، اگر یہ چلا گیا تو میں کیا کروں گا. تو اس میں استاد بھی ماہر ہونا چاہیے. اب اگر مبتدی کو استاد ہم نے بنا دیا کہ چلو بھائی یہ 1 درجہ پڑھ چکا ہے، 2 درجے پڑھ چکا ہے تو اس کو پہلا درجہ پڑھاؤ، تبھی تو خود طالب علم میں ہو سکتا ہے کہ یہ سنبھال نہ سکے اور یہ بھاگتے ہوں تو اس کو روک نہ سکے یا روک کے ہی نہیں. حاضر کی حجت نہیں، غیر کی تلاش نہیں. تو اس میں استاد کو چاہیے کہ اس کو شفقت ہی کا زور رکھے. تو ٹھوٹ ہے ٹھوٹ، اتنا یاد نہیں ہوا، اتنے دن سے الٹی گردانے رٹے جا رہا ہے، سیدھی رٹ سیدھی، یوں رٹ. تو اب اس کو اگر یہ ڈانٹے گا یا سختی کرے گا تو پہلی کا درجے اولا کا ہے نا، اس کو صرف پیار دینا ہے. اسکول کی پہلی کلاس میں جب میں پڑھتا تھا نا، یہ میرے سارے طلباء کرام جو ہیں شاید کوئی بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا اس وقت، میں تفقیہ اساتذہ بھی نہیں ہوئے ہوں گے شاید. تو ایک عبد العزیز صاحب ہوتے تھے، اب تو وہ حیات ہوں اس کی امید نہیں ہے، ہمارے یعنی ٹیچر تھے. وہ کس طرح مارتے تھے پتہ ہے؟ بڑی شفقت کے ساتھ یوں مارتے تھے، اس میں ہاتھ مارتے تھے پیٹھ پر. تو اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ دھول اڑا رہے ہیں کپڑوں کی. اب آپ بتائیے کہ پہلی کلاس میں اگر یہ عبدالعزیز صاحب کان مروڑ کے لال کر دیں اور چیٹی مارے تو سرخ دبا کر دیں اور آنکھیں نکالیں تو مطلب بچہ جو ہے سہم جائے، کانپنے لگے، تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. تو شروع میں نرمی زیادہ کرنی ہے، پیار زیادہ دینا ہے، پڑھانا جو بھی خیر اب وہ سلیبس ہے وہ تو پڑھانا پڑے گا، ورنہ یہ میں یہ کہنے لگا تھا کہ کم پڑھانا چاہیے تاکہ اس کا دل لگے، یہ آتا رہے
کہ آگے چل کر جب یہ منج جائے گا, یہ تجربہ کار ہو جائے گا تو زیادہ بھی پڑھے گا. اب پہلے ہی کسی کو آپ بھلے اردو جانتا ہے, آپ اگر بھگانا ہے نا دینی مطالعے سے, اس کو میرا گمان ہے آج کل کی اردو اتنی کمزور ہے, آپ اس کو دے دو بہار شریعت کا پہلا حصہ, بھاگ نہ جا تو میرے کو بولنا, مڑ کے نہیں دیکھے گا. تو اس کو پہلا حصہ دینا ہے تو آپ کو کھول کے پڑھانا پڑے گا اس کو کہ یہ دیکھو پڑھو کیا ہے, ہاں یہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا معنی یہ ہے, تو چلے گا, ورنہ دو گے تو شاید بھاگ جائے گا. تو پہلے مطلب جیسے فتح رضویہ شریف میں بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ پہلے فتح رضویہ پڑھنا ہے تو فتح رضویہ شریف کو سمجھنے کے لیے کئی علوم و فنون سیکھنے پڑیں گے, آسان تھوڑی ہے. تو اب اس کا جو 22واں 21واں حصہ 23واں حصہ یہ حضر و اباحہ جو ہے نا, یہ باب اگر پڑھیں گے نا تو اس میں طرح کے روز مرہ کے مسائل ہیں. تو کپڑے پہننے کے, تو تیل ڈالنے کے, تو ناخن کاٹنے کے, تو بال سنوارنے کے, تو میں نے مختلف مزے کے مسائل ہیں اس میں. تو اس میں جب یہ پڑھنا شروع کریں گے پھر دل لگ جائے گا, مزہ آ گیا فتح رضویہ میں. تو پھر آگے پیچھے ہو کر وہ پڑھنے پر ہو سکتا ہے آمادہ ہو جائے. تو یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے مثالیں دی آپ کو. تو بہرحال یہ کہ اگر پھر بھی طالب علم جانے لگتا ہے, استاد کو جانے نہیں دینا چاہیے, اس پر پورا زور لگا دینا چاہیے, اور ایسے اساتذہ کو انعامات دینے چاہیے حوصلہ افزائی کے لیے کہ جس کے درجے کا ایک بھی طالب علم خطا نہیں ہوگا. اولا سے وہ دوم میں 100% جس کے طالب علم ترقی کریں گے بھائی اس کو یہ انعام ملے گا. دوم درجہ یعنی سیکنڈ کلاس جو پڑھاتا ہے استاد, اس کو اگر 100% طلبہ تیسرے درجے میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اس کے, تو کوئی بھی نہیں بھاگتا. تو اس کو یہ 2-4-6 مہینے ٹرائی کر لی جائے, یعنی کہ وہ جاتے ہی پھر پہلے ہی دن بھاگ جائے تو نہ وقائے. تو کا پیریڈ ہو کہ بھائی اتنے مہینے وہ پڑھیں گے تو ان کو یہ کسی کو مدینے بھیج دو, کسی کو عمرہ کرا دو, کسی کو حاجی بنا دو. یار آپ انعامات دو, ایک بھی نہیں جائے گا, جائے تو میرے کو بولنا, میرے کو تو بولنا آتا ہے, یہ آسان نہیں ہے, مجلس کے لیے بہت ہیوی ٹاسک ہے. تاہم یعنی کہ کوئی ایسا کوئی حوصلہ افزائی کا سلسلہ ہو اساتذہ کا کہ جس سے اساتذہ کو ایک جذبہ ملتا ہے, حوصلہ افزائی سے جذبہ ملتا ہے. ڈانٹ ڈپٹ اور تنقید کیے جانے سے آدمی بجھ جاتا ہے, اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ایک آپ دیکھ لیں, یہ آپ نسخے اور مجھے فارمولے پوچھے تو یہ جو میری موٹی عقل میں آئے وہ میں نے عرض کیا ہے, سنبھال کے رکھنا ہے. ہم نے تو دعوت اسلامی تو اب ملی نا, ایک ایک کے پیچھے میں جس طرح الحمدللہ محنت کرتا تھا, مجھے پتا ہے نا, ایک ایک کو لے کے بیٹھتا تھا گھنٹوں, جس کو کہنا سمجھاتا تھا اور طرح طرح کے واقعات اور حکایت سناتا تھا اور عشق رسول کی باتیں کرتا تھا کہ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ پہلی ملاقات میں بندہ رو دیا ہے. تو یہ ایک کوڑن, ایک جذبہ ہو, ایک درد ہو نا, اور آدمی مطلب کسی کام کے پیچھے لگ جائے نا تو وہ مطلب وہ کر لے. چڑھنے والے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر چڑھی گئے نا, چاند پر بھی پہنچ گئے نا, پہنچنے والے دعویٰ تو کر ہی رہنا. تو کوشش السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش میری طرف سے اور تکمیل اللہ تعالی فرمائے گا, اس کو پورا اللہ کرے گا, کمپلیٹ اللہ پاک کرے گا. تو آپ کوشش تو کریں. تو بس یہ سارے میرے اساتذہ کرام مدنی بیٹے جو ہیں نا, معلمین, اگر مجھے سن رہے ہیں, نہ سنے تو میرا پیغام پہنچا دیں کہ یہ بالکل ذہن بنانا ہے, درجہ اولا ہو یا درجہ دورۃ الحدیث ہو, ایک بھی طالب علم ہم سے ٹوٹ کر نہیں جانا چاہیے. یہ جائے گا تو پتہ نہیں بیچارے کا کیا بنے گا. ہمیں اس سے شفقت, ہمدردی اور اچھا سلوک کر کے اس کو بچانا ہے, اور اس کو بس پڑھانا ہے, کسی طرح گھول 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 کر علم دین کے جام اس کو پلانے ہیں انشاءاللہ. پھر ایسا نشہ اس کو چڑھے علم دین کا اور مسلک اعلیٰ حضرت کا کہ آخری سانس تک عشق رسول کے جام تقسیم کرتا رہے. میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے,
سرے حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی. تو میری مدنی بیٹیاں بھی یہی کریں جو پڑھاتی ہیں. شاید ان کو باجیاں بولتے ہیں یا دارالمدینہ والی تو باجی ہوتی ہے. یہ ہو سکتا ہے یہ جو بھی معلمات ہماری جو ہیں یہ بھی یہی کریں. بھلے میں اس طرح بھائیوں کا تذکرہ کرتا ہوں لیکن یہ اس میں یہ بھی شامل ہیں سب کو مل جل کر کہ نہ کوئی طالبہ ہم سے جدا ہو نہ طالب علم جدا ہو, اور درس نظامی کرنے کے بعد بھی نہ جائے. ہمارے کئی سلسلے ہیں نا, ان میں مطلب جو تخصصات ہیں ان میں سے کہیں بھی مطلب یہ ترکیب میں آ جائے. طالبات میں کوئی سلسلے شاید سننے میں نہیں آئے میرے, طالبات کا پتہ نہیں ہے مجھے, طلباء کرام کے تو ہیں سلسلے. تو ان میں مطلب کہیں نہ کہیں یہ سیٹ ہو کر مزید علم حاصل کریں. جتنا علم حاصل کریں گے انشاءاللہ ترقیاں حاصل کرتے رہیں گے, منازل پاتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم.